Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो दरस तासिया है, इसका टाइटल सूरतुल लहब, क्योंकि इस दरस में आयतुल कुरानिया और जिनमें हमने सूरतुल फातिहा पढ़ा, सूरतुल इखलास पढ़ा, आज तो सूरतुल लहब हमारा टॉपिक है। सूरह लहब कुरान पाक में पारे आम में ये मक्की सूरत है। मक्किया 4 आयात और 1 रुकू पे मुश्तमिल है। इसमें 4 आयात और 1 रुकू है। इसमें शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तब्बत से मुराद हलाक हो। तब्बा मुज़क्कर है और इसका तब्बत ये तो मुनस है। तब्बत क्योंकि यहाँ पे आया है यदा, असल में यदुन यदानी, तो यहाँ पे नून इसका जो था वो एराब गिर गया इसका, तो यहाँ पे यदा आया से मुराद यदुन यदानी, तो यहाँ पे यदा से मुराद दोनों हाथ। इसके माने पे हम आएंगे तब्बत यदा, हलाक हो दोनों हाथ, गिर जाए दोनों हाथ, या बर्बाद हूं दोनों हाथ। अबी लहबियों, अबी लहब, तो यहाँ पे अबी लहब ये तो जरी हालत में है। अबू लहब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, गिर जाए। अबू लहब कौन है? असल नाम उसका अब्दुल उज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। अबी लहब जो यहाँ पे आया तो है अबू लहब। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो अल्लाह उसी के बारे में फरमा रहे हैं तब्बत यदा कि दोनों हाथ बर्बाद हो जाए अबू लहब के, व तब और वो हलाक हो। माँ आगना, आगना युगनी से मुराद माँ आगना यहाँ पे नहीं काम आया, अनहु उसके, मालुहु उसका माल, उसका माल उसके काम आने वाला अब नहीं है। माँ आगना नहीं काम आया, अनहु मालुहु उसको उसका माल, वमा कसब और जो उसने कमाया, यानी उसका सब किया करा दरे का दरा रह जाए, बर्बाद हो जाए, उसके काम न आए। अब क्यों? तो हम उसको बाद में बताएंगे। यहाँ पे हम इसका माना बताएं पहले। सयस्ला नारन, सयस्ला से मुराद आप दाखिल होगा नारन आग में। सयस्ला नारन, वो अब दाखिल होगा नार में, आग में। ज़ात लहब लिपटने वाली आग, ज़ात लहब शोला वाली आग, लिपटने वाली आग। वम्रअतुहु अकेला नहीं बल्कि वो दाखिल होगा उस शोला वाली आग में, भड़कती आग में। वम्रअतुहु से मुराद और उसकी घरवाली भी, जिसका नाम है उम्मी जमील। इम्रअतु, इम्रअतु अबू लहब, लहब जो है वो है उसका नाम उम्मी जमील। वम्रअतु और उसकी घरवाली। हम्माला, कौन है वो हम्माला है, वो ढूंढने वाली है। हम्माला। अल हतब, अल हतब से मुराद यहाँ पे सोख्ता। अल हतब सोख्ता
سے مراد لکڑی، یہاں پہ سوختہ سے مراد لکڑی. حمالت الحطب، حمالہ الحطب اس کی بیوی بھی، یعنی جو لکڑیاں لاد کرتی ہے. فی جیدہا، فی جیدہا سے مراد اس کی گردن میں حبل رسی من مسد مونج کی. اب یہاں پہ اس کے ہم ترجمے پہ آئیں گے، کس طرح بنے گا اس کا پورا ترجمہ. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں اس کا مال اس کے کام آیا اور نہیں اس کی کمائی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. سیصلی نارن ذات، سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب ایک دھاکتی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اس کی بیوی، اور اس کی بیوی حمالت الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے. یعنی وہ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہی تھی کہ گٹھر گر گیا اور اس کی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پہلی ہی آیت کا لفظ یہاں پہ لہب ہے، تو اسی سے اس کا نام بھی پڑا سورۃ اللہب. جیسے تبت یدا ابی لہب، لہب و تب، تو اس سورہ پاک کا نام لہب کیوں پڑا؟ کیونکہ یہاں پہلی آیت میں لہب آیا ہے. اسی لفظ کی بنا پہ اس سورہ پاک کا نام سورۃ اللہب ہے. سورۃ اللہب ہے. اس سورہ پاک میں 4 آیات اور اس میں 1 رکوع ہے. پورے قرآن پاک میں یہی ایک صورت ہے اور یہی ایک مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو. حالانکہ دشمنان دین اور نبی کے دشمن بہت ساری، لیکن یہی ایک ایسی صورت ہے کہ جہاں پہ کسی دشمن دین کا نام لے کر اللہ نے اس کی مذمت کی ہو. سورہ لہب جو ہے مکی صورت ہے، اس پہ 5 آیات، 5 آیات اور 1 رکوع ہے اس میں. ابو لہب جس کے متعلق یہ صورت نازل ہوئی کوئی پرایا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس کا پورا نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب ہے. یہ اور اس کی بیوی ام جمیل آپ کے سخت ترین دشمن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے رشتہ داروں کو بالخصوص اور جب قریش مکہ کو بالعموم دعوت پیش کی تو ان میں سب سے بڑا گستاخ یہی شخص تھا. اس نے بہت بڑی گستاخی کی، شان نبی میں بہت کچھ برا بلا کہا، جس نے نبی کو بہت کوسا اور بد دعا دی، جس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ سورہ پاک نازل فرمائی اور آپ کے عبرت ناک انجام کی خبر سنائی. پھر ہم اس کا معنی دیکھیں گے کہ تبت یدا، ہلاک ہو جائیں، ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور برباد ہو جائیں. ما اغنا عنہ، کوئی نفع نہیں دیا اس کے مال نے اس کو، وما کسب، اس کی کمائی نے. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ایک دہکتی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالت الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی مضبوط بٹھی ہوئی رسی ہوگی. تو یہ سورہ پاک کا لفظی ترجمہ بھی تو یہاں پہ آیا ہے تبت سے مراد ہے ہلاک ہو. یدا اصل میں یدن کا تسنیہ یدانی اور ایدی تو جمع ہے، یہاں پہ یدا آیا، اس سے مراد دونوں ہاتھ. ابی لہب سے مراد ابو لہب، اصل نام ہے عبدالعزیٰ بن عبد المطلب. ما اغنا سے مراد
کوئی فائدہ نہ دیا اس کو مالہ اس کے مال نے، وما کسب نہ اس کی کمائی نے، سیصلا سے مراد ان قریب ڈالا جائے گا، حبل سے مراد ہے رسی، حبل رسی، مسد سے مراد ہے مونج، کہ مونج کی رسی، میم مسد وہ رسی کس کی ہے؟ مونج کی رسی بٹی ہوئی۔ اس طرح سورہ لہب کا ترجمہ ہے، انشاءاللہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا تو خود اس کی آپ پریکٹس مزید کریں گے، اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔